شخص ہے. یا فرض کیجئے ہم کسی جگہ کسی کام سے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں جو کوئی ہمارے آگے کھڑا ہوا ہے یا پیچھے یا برابر میں کھڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی خاص طور پر الگ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ ایسا شخص بھی پڑوسی میں شامل اور داخل ہے. جی ہاں کہ یہ بھی پڑوسی کی ایک قسم ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. اور ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل یا ایسا قول و عمل یا کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے. حالانکہ نہ تو وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہمارا محلے دار ہے، نہ ہمارے گھر کے قریب وہ رہتا ہے. بس اوقات نام بھی نہیں جانتے. جی ہاں، ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے کہ یہ ہے کون، لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھا ہے. پھر بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجیران ثلاثہ، پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں. جار لہ حق واحد وجار لہ حقان وجار لہ ثلاثۃ حقوق. ایک پڑوسی تو وہ ہے کہ اس کا تم پر صرف ایک حق ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ اس کے تم پر 2 حق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ اس کے تم پر 3 حقوق ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اما الجار الذی لہ حق واحد، وہ پڑوسی جس کا تم پر صرف ایک حق ہے، هو الجار المشرک لہ حق الجوار، وہ مشرک پڑوسی ہے کہ اگرچہ وہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے، کہ وہ غیر مسلم ہے، اس کا مذہب ہم سے مختلف ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ وہ آخر ہمارا پڑوسی ہے، اور ہم کوئی ایسا عمل یا ایسی بات نہ کریں جس سے اسے ایذا پہنچے یا اس کی بے عزتی کا پہلو اس میں نکلتا ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا الْجَارُ الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، وہ پڑوسی جس کے ہم پر 2 حق ہیں، هُوَ الْجَارُ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ، یہ وہ پڑوسی ہے جو کہ مسلمان ہے، کہ وہ ہمارا ہم مذہب ہے، کہ اس کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی ہم پر ایک حق ہے. پھر مزید یہ کہ چونکہ وہ ہمارا ہم مذہب ہے اس لیے بھی اس کا ایک مزید ہم پر حق ہے. اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الْجَارُ الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں، هو الجار المسلم ذو رحم، کہ یہ وہ پڑوسی ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہونے کے علاوہ مزید یہ کہ وہ ہمارا ہم مذہب بھی ہے، کہ وہ مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں. پھر مزید بڑھ کر یہ کہ اس کا ہمارے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہم نسب بھی ہے کہ لہو حق الجوار و حق الاسلام و حق الرحم، کہ اس کے 3 حقوق ہیں. تو ایسا پڑوسی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا تو ہم پر بہت ہی بڑا حق ہے کہ ہمیں ہر قول و فعل سے یہ ظاہر کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے حقوق کی بات کریں گے. ابھی تک یہ قرآنی آیات کی روشنی میں آپ نے جزاک اللہ خیر بہت اچھی طرح سے ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ یعنی پڑوس ہمارے یعنی شرعی اصطلاح میں کتنا عام سا لفظ ہے، کتنے اس کے معنی وسیع ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ پڑوسی کس کو کہتے ہیں اور پڑوسی کے کیا حقوق ہے. تو بہرحال یہ ہے قرآنی آیات کی روشنی میں انہوں نے تفصیل بیان کی کہ پڑوسی کس کو کہتے ہیں اور پڑوسی کتنے قسم کے ہیں. ابھی آتے ہیں یہ پڑوسی کے عموماً کیا حقوق ہیں، ایک عام سا یعنی اس کا حق جو بنتا ہے بحیثیت پڑوسی ہونے کے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں ان حقوق کو بیان کیا ہے. آپ ذرا سا اس کی وضاحت فرمائیں. تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جوار یا پڑوس جس کے لیے حسن معاشرت اور اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ انسان اپنے گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں اور اس کی زندگی کے مختلف زاویے بنتے ہیں. کوئی تو وہ ہے جو اس کے بغل میں اس کی سکونت ہے، اس کی رشتہ داری ہے اور ہم مذہب ہے، یا اسی طرح سے باہر جاتا ہے تو اس کے مختلف انداز سے لوگ ملنے والے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں ایک بات کہی ہے جس میں آپ نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مجھ کو پڑوسیوں کے بارے میں ہمیشہ وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے
یہاں تک کہ مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ کہیں اس کو وراثت میں شامل نہ کر دیں، یعنی ایسا پڑوسی جن کے بغل میں ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب مدنی الطبع ہے، یعنی اجتماعی زندگی کو پسند کرتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اگر دوسروں کے ساتھ صحیح اندازے سے نہیں رہے گا اور حسن سلوک نہیں کرے گا تو اس کی زندگی مدنی الطبع ہونے کے ساتھ اجتماعی اور بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسلام نے اسی لیے اس سلسلے میں کافی توجہ دلائی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی آیات میں سنا، اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث جس میں کہا کہ جبریل نے مجھ کو بار بار اس کی وصیت کی ہے، بلکہ بعض احادیث میں تو آیا ہے، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، آپ نے 3 بار یہ بات کہی کہ قسم بخدا وہ شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے 3 بار جو اس طرح سے قسم کھائی تو لوگوں نے اس کی اس تاکید اور اہمیت کو جانا، اور آپ نے اسی لیے کہا بھی تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ من یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے؟ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ تو بہت ہی خسارے میں ہے۔ آپ نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے دھوکے سے، اس کے شرور سے، اس کی مشکلات سے نجات میں، اس کی اذیتوں سے امان میں نہیں رہتا ہے، اس کو اس سے سکون نہیں ملتا ہے۔ تو جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، تو وہ آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید، جی ہاں، تاکید کی ہے، اور آپ نے دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، دوسری روایت میں فلیحسن الی جارہ، فلیکرم جارہ، دوسری روایت فلیکرم ضیفہ۔ نعم، تو آپ نے اس روایت میں فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قیامت کے روز پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جار کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہاں، تو اس سلسلے میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو تکلیف سے بچانا، یہ ایمانی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے پڑوسیوں کے جہاں حقوق بیان کیے گئے ہیں تو بہت سارے حقوق ہیں، اور یہ سارے حقوق ویسے عمومی طور پر مکارم اخلاق میں شامل ہیں۔ یعنی اگر ان کا حکم بھی نہ ہوتا شریعت میں تو بھی ہم یہ کہتے کہ اسلام جب اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے اور بہتر سلوک اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے، تو ہر مسلمان کو جہاں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کا سب سے زیادہ مستحق تو اس کا پڑوسی ہے۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور ترغیب و ترہیب میں ہے، اور اس کے کثرت طرق کی بنا پر انہوں نے اس کو تقویت بھی دی ہے، وہ حقوق گنائے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ حقوق کے جار کتنے ہیں۔ اس میں سے یہ کہ جب وہ مانگے آپ سے کوئی چیز تو آپ اس کو ضرور دو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب آپ سے مدد طلب کرے کسی کام میں تو اس کی مدد کرو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ سے جب قرض طلب کرے تو قرض بھی دے دو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب آپ کو کبھی پکارے کسی کام میں تو ضرور حاضر ہو جاؤ۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ اس کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاؤ۔ اور آٹھواں حق یہ ہے کہ جب وہ اپنی ہانڈی میں کچھ پکاؤ۔ ساتواں حق یہ ہے کہ جب وہ اس کو کوئی تکلیف کی بات پہنچے تو اس کو تسلی دو۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ جب اپنے گھر کوئی کھانا پکاؤ تو یا تو اس کی بو اس کے گھر تک نہ پہنچنے دو، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ضرور پہنچے گی۔ تو آپ نے کہا کہ جب پکاؤ تو اپنے کھانے میں سے کچھ نکال کر اس کے گھر بھی پہنچاؤ۔ یہ پڑوسی کے حقوق آپ نے بیان کیے ہیں۔ اسی میں غالباً ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو مبارکباد پیش کرو۔ جی ہاں، دوسری روایتوں میں اس کا اضافہ بھی موجود ہے کہ اس کو کوئی خوشی ہو، اس کی خوشی میں شریک رہو۔ اسے افسوس ہو تو تسلی دو، اور خوشی کے موقع پر مبارکبادی دو۔ اسی طرح سے جب اس کو آپ کو کوئی چیز بیچنی ہو، اس کے گھر کے قریب ہے تو پہلے اس سے پوچھو۔ ایسے ہی اس کے حالات کی خبر لیا کرو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سو جاتا ہے کھا پی کر کے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے تو یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہیں، اور جس بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو ضرورت پڑتی ہے اور انسان کو دوسرے ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب ادا کرنا چاہیے۔ یہ سارے حقوق تو